بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنا، میل جول کرتے رہنا، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. جو لوگ اپنی رشتہ داری کو قائم رکھتے ہیں، بالکل اس طرح یوں سمجھے کہ درخت ہو تو اسے پروان چڑھاتے رہنے کے لیے اور اس کی رونق اور شادابی قائم رکھنے کے لیے اسے پانی دیا جاتا ہے. تو یہ جو قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، یہ بھی ایک درخت ہے. یہ درخت اسی صورت میں ہرا بھرا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اس کی رونق اور اس کی شاخیں پھیلتی رہتی ہیں جب آدمی اسے میل جول کا پانی دیتا رہتا ہے. اگر میل جول ختم کر دیں تو رشتہ داری کا درخت اپنی موت آپ مر جاتا ہے، تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. جو لوگ اپنی برادری، اپنے خاندان، اپنے بھائیوں بہنوں اور دوسرے جو قرابت دار ہیں، والدین کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے، والدہ صاحبہ کی طرف سے، ان سے میل جول قائم رکھتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے رہتے ہیں، مشکل حالات میں ان کے کام آتے ہیں، ان کی دلجوئی کرتے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عقل مند، سمجھدار کہا ہے. سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے داناؤں اور عقل مندوں کی چند علامتیں بیان کی ہیں. 13ویں پارے میں ان کی چند صفات اور خصوصیات بیان کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن تعلقات اور رشتوں کو قائم رکھنے اور ملاتے رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ان رشتوں کو قائم رکھتے ہیں اور انہیں ملاتے رہتے ہیں. اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرنا. مہمان آ جائے گھر تو اس کی ضیافت کرنا، ان کے ہاں انسان جائے تو مناسب اور ممکن حد تک اپنی جیب کے مطابق چھوٹا موٹا کوئی تحفہ ان کے گھاں لے جائے. بیمار ہو جائے تو ان کے ہاں پتہ لینے کے لیے جانا، بیمار کی دوا اور علاج معالجے کے لیے کچھ پیسے بطور تحفہ دے دینا وغیرہ. اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. سورہ نحل
پارہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ نے 3 حکم دیے ہیں: عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور قرابت داروں کو دینے کا، ان پر خرچ کرنے کا. تو قرابت داروں کو دینے کے لیے ہمارے ہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں دے گا، ہم پر خرچ کرے گا، ہم بھی اس پر خرچ کریں گے، ہم اسے دیں گے. اور اگر کوئی ہمیں نہیں دے گا تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے. شادی بیاہ پہ تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے جی وہ ہمارے بیٹے کی شادی پہ آیا تھا تو اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اپنی طاقت اس سے زیادہ ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. یہ سارا کنبہ اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، دیا کیا 500 روپیہ. نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. 500 روپیہ کا کون سا زمانہ ہے یہ؟ بیٹھ کے انسان اس طرح سے سوچتا ہے. شیطان اس طرح کی سوچیں انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلقات کی ٹریفک ہے نا، ٹریفک اسے آپ کہہ لیں، یہ یک طرفہ طور پر جاری رکھنے کا حکم دیا ہے. اور کیا فرمایا؟ سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے نا، تعلق کاٹ دیتا ہے، اس سے صلہ رحمی کیا کرو. اور فرمایا اعطِ من حرمک، جو تمہیں اپنے مال سے محروم رکھتا ہے اسے دیا کرو. تو یہ یک طرفہ کاروائی ہوگی نا کہ جو ہم پر نہیں خرچ کرتا ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے. اور دیکھیں عزیزان محترم، آج یہ جو صورتحال ہے کہ جو قطع رحمی کرے اس سے پھر بھی صلہ رحمی کرتے رہنا اور تعلقات استوار رکھنے، قائم رکھنے پر محنت کرتے رہنا، اس تعلق کے درخت کو پھر بھی پانی دیتے رہنا، آج کتنے لوگ ایسے نظر آتے ہیں. وہ چراغ لے کے ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو بندے ایسے نہیں ملیں گے. اور پھر میں اور آپ بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو دیکھیں ہم ایسے ہیں کہ نہیں ہیں. ایک تو یہ بندے ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہونا، سوچنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے، ہماری اپنی صورتحال کیا ہے. جو ہمارے خون کے رشتے ہیں اور ایک خاندان کے ایک تعلقات ہیں، ان تعلقات کو قائم رکھنے، بحال رکھنے، استوار رکھنے کے لیے کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جو ہم سے قطع رحمی کر رہے ہوں ہم ان سے صلہ رحمی کریں. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہ اصل صلہ رحمی ہوتی یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ انسان صلہ رحمی کرے. جو شخص پہلے ہی ہمارے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے، جب ہم اس سے صلہ رحمی کریں گے تو یہ تو صلہ رحمی کا جواب ہو گیا نا. اور یہ تو ہم سب کرتے ہیں کہ جو ہمیں ملے گا ہم اسے ملیں گے، جو نہیں ملتا تو نہ ملے. ہم اس کو 7 سلام، وہ ایک دفعہ سلام کرے گا ہم 7 دفعہ سلام کریں گے اس کو. وہ ایک دفعہ نہیں ملے گا ہم 10 دفعہ نہیں ملیں گے. یہ صورتحال ہے. تو نہ ملنے والے کے لیے، قطع رحمی کرنے والے کے لیے دل میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ نہیں، میں نے اس سے تعلق قائم رکھنا ہے کسی نہ کسی صورت میں، کم سے کم کوئی شکل جو بھی ممکن ہونا، تعلقات قائم رکھنے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ بات عرض کی. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی میں تو اپنے رشتہ داروں سے میل جول قائم رکھتا ہوں، وہ نہیں قائم رکھتے. بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، یہ ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر آدمی اپنی گواہی تو دے گا نا، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں. وہ رشتہ دار نہیں ملتے مجھے. لڑائی جھگڑوں میں بھی نا عام طور پر اس طرح ہی ہوتا ہے، جی میں تو اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، وہی نہیں ملتا. اکثر بہرحال ممکن ہے اس طرح ہی ہوتا ہو. اسی طرح کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ایک شخص نے. صحیح مسلم میں حدیث ہے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میرے رشتہ دار ہیں بہت سارے، میں ان سے میل جل قائم رکھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میری اس کوشش کا مثبت جواب نہیں دیتے، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتا ہوں، حوصلے سے پیش آتا ہوں، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، لیکن وہ میرے خلاف ہمیشہ جہالت کا، بے صبری کا، عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، جو بات تم نے کہی ہے اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر تمہارا یہ سلوک ان کے منہ میں خاک ڈالنے کے برابر ہے۔ پھر وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور جب تک تم اسی سلوک پر قائم رہو گے کہ رشتہ داروں کی مسلسل جو تمہارے ساتھ لاپرواہی ہے یا بے پرواہی ہے اس کے مقابلے میں تم تعلقات کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ تمہارا ایک مددگار مقرر رہے گا ان کے خلاف، ان کی تکلیفیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، اللہ کا ایک محافظ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا جو تمہاری طرف جو تمہارا دفاع کرتا رہے گا ان کی طرف سے پیش آنے تکلیفوں کے مقابلے میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ پہلے یہ حوصلہ تو چاہیے نا، یہ جگر تو اندر ہونا چاہیے نا کہ رشتہ داروں کی لاپرواہی کے باوجود وہ قطع تعلقی پر قائم ہے، انسان پھر بھی صلہ رحمی کرتا رہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر نا گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی تربیت کرنا پڑتی ہے، ورنہ بیویاں بھی اس طرح کی ترغیب دیتی ہیں کہ وہ تمہیں نہیں ملتا، تمہیں یہ فلاں اور فلاں ہوا ہے، تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، بہن تمہارے نے کیا کیا تھا فلاں وقت پہ۔ پنجابی میں پتہ کیا کہتے ہیں، تیری بم آکڑیاں سن، یعنی اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اہل خانہ کی بھی تربیت کرنا پڑتی ہے، بچوں کی تربیت کرنا پڑتی ہے، ورنہ صورتحال اتنی خراب اور خطرناک ہے کہ بیویاں اور بچے بھی سوائے خوش نصیبوں کے، جو خوش نصیب ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ورنہ زیادہ تر صورتحال یہ ہے کہ بیویاں اور بچے بھی اسی طرح کا سبق دیتے ہیں، ابا جی آپ خام خواہ وہ ملتے نہیں، آپ خام خواہ بار بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں کہ تعلقات کو برابر قائم رکھنے کی کوشش اور محنت کرنی ہے، چاہے جواب منفی مل رہا ہو، اور اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ اور جو صلہ رحمی قائم رکھتے ہیں یعنی اس معنی اور مفہوم میں جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نہ ملنے والوں کے ساتھ بھی ملنے کی پوری کوشش کرنا، بے رخی اختیار کرنے والوں کی طرف توجہ دینا، بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا، جو ہمیں اپنے مال سے محروم رکھتے ہیں ان پر بھی ممکن حد تک مال خرچ کرتے رہنا کسی نہ کسی شکل میں۔ یہ صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی کی تعریف ہی یہ ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ کام تو مشکل ہے نا، کیا خیال ہے جی؟ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے مشکل، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن جب انسان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین ہو، ایمان ہو، تو پھر کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا آج کا عالمیہ ہی یہ ہے، ہمارے بہت سارے معاملات خراب ہی اس لیے ہیں، قرآن حدیث کی تعلیمات یا ان کا علم ہونے کے باوجود ہم عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ان پر ہمارا یقین کمزور ہے۔ اور کتنی افسوسناک صورتحال ہے، کتنی المناک صورتحال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہوں، ان کی ہدایات اور تعلیمات ہمارے علم میں آ جائیں اور پھر ہم ان سے لاپرواہی کریں، انہیں یعنی صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کو گویا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نالائکی اور کس قدر ہماری حماقت ہے کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اپنی انا، اپنا جو اندر تکبر ہے، اپنا غرور اور گھمنڈ ہے، اس پر قائم رہتے ہیں۔
تو یہ جو صلہ رحمی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ قطع تعلقی کے باوجود تعلق قائم رکھنا، اور اگر کوئی شخص تعلق توڑ دیتا ہے تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہم لفظ بول رہے صلہ رحمی، یہ رحم جو ایک خواتین کے جسم کا ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے رحم، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، کہ یہ جو رحم ہے نا یہ اللہ تعالی نے اپنے اسم الرحمن سے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، صفاتی نام الرحمن، اللہ کے بعد جو اللہ کا عظیم ترین نام ہے وہ الرحمن ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علم القرآن، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کا نام ہے۔ فرمایا جو رحم ہے اللہ نے الرحمن اپنے اسم سے، صفاتی نام سے نکالا ہے۔ فقال اللہ، اور اللہ تعالی نے فرمایا من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، اللہ نے رحم پیدا کر کے اسے کہا تھا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تمہیں کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ جو تجھے ملائے گا اسے ملاؤں گا، یعنی اس کے معاملات ٹھیک رکھوں گا، اس میں ایک ترتیب رہے گی، ایک برکت رہے گی، ایک رونق رہے گی، اور جو تجھے کاٹ دے گا اسے کاٹ کے رکھ دوں گا، اس کے معاملہ خراب کر دوں گا، بربادی و تباہی اس کے اوپر مسلط کر دوں گا۔ لیکن جو ملاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور کس معنی میں جو پہلے عرض کی ہے کہ بے رخی کے جواب میں محبت اور پیار، اور کہتے ہیں جن لوگوں نے یہ مزہ چکھا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں مزہ اسی میں آتا ہے کہ نہ ملنے والوں کے ساتھ ملنے کی کوشش کی جائے، لطف اسی میں ہے، لذت اسی میں ہے۔ اب اپنی اپنی لذت ہوتی ہے نا، انسان کسی کو کسی چیز میں لذت آتی ہے، کسی کو کسی چیز میں لذت آتی ہے، کہ ٹوٹنے والوں کو ملنا اور ملانے کی کوشش کرنا، اس میں بڑی لذت اللہ نے رکھی ہے۔ جو آپ پر نہ خرچ کر رہا ہو، آپ سے بخیلی کر رہا ہو، اس کے ساتھ فیاضی کا مظاہرہ کرنا اور اسے دینا، لطف اسی میں ہے، لذت اسی میں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کا جی چاہتا ہو کہ اس کا رزق اس کے لیے کشادہ کر دیا جائے۔ ہمارا سب کا جی چاہتا ہے نا، کیوں جی؟ کیا نہیں چاہتا؟ نیند کے اثرات کافی زیادہ ہے، جواب نہیں آ رہا، ٹلے پہ آ گئے جی۔ رزق میں کشادگی کے لیے جی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دعائیں بھی کرواتے ہیں نا، مولوی صاحب ذرا دعا کر دے، جی آج کے کام ٹھنڈے مٹھے نے، ذرا دعا کر دو۔ کتنے دفعہ جمعوں میں، درسوں میں علماء سے، باہر سے مہمان آئے ہوں، لوگ رکے دیتے ہیں، خطبات جمعہ کے اندر تحریر جی قرضہ بڑا ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ قرضہ ادا کرنے کا بندوبست کر دے، کام کوئی نہیں چل رہا جی، ملازمت سے جواب ہو گیا جی فلاں، بہت سارے رکے دعاؤں کے آتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، تو کشادہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے اللہ وہ تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی کشادگی اور فراخی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر میں، زندگی میں برکت ہو جائے، برکت والی زندگی، اضافہ بھی بعض نے مانا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ وہ کہتا ہے اضافہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی عمر میں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور بڑے بڑے کام لے لے، عمر تھوڑی ہی ہو بے شک، لیکن دیکھا جائے تو اتنے کام، اتنی خیر، اتنی فراخی کہ لوگ اس سے 2-2 4-4 گنا عمر پا کے بھی وہ خیر کے بھلائی کے کام نہیں کر پاتے جو وہ تھوڑی سی عمر میں کر جاتا ہے۔ دو باتیں ہوں گی، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی زندگی میں
برکت رکھی جائے. اور بعض یوں معنی بھی کیے ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا نام روشن اور زندہ رہے, اسے لوگ دیر تک اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہیں. اسے ایک کام کرنا چاہیے, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ صلہ رحمی کیا کرے. تو صلہ رحمی سے انسان بعض بڑی شیطان بڑا لعین ہے, اللہ تعالیٰ اس کے داؤ پیش سے, فریب اور مکر سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے. جیسے جیسے انسان کے پاس آسودگی اور وسائل بڑھتے ہیں نا, تو ظاہر ہے انسان اپنی برادری اور رشتہ داروں کے بیچ ہی اکثر رہ رہا ہوتا ہے. تو جب رشتہ دار دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے فراخی دی ہوئی ہے تو ضرورت مند لوگ پھر آتے ہیں اس کے پاس, یار جی ادھار دے دو, 500 روپیہ 1000 روپیہ دے دو, اگلے مہینے لے لینا, مشکل میں ہوں تو فلاں میں مدد کر دو. تو اس بات پر خوشی اور مسرت محسوس کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے دیا ہے, میرے پاس ضرورت مند لوگ آتے ہیں, اور اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے شکرانہ ادا کرنے کی بجائے وہ دل میں یہ خیال آتا ہے یہ ساڈا ہی بوا مر لیا لوگوں نے, ہو انہوں نے کوئی نظر نہیں ہوتا جی. وہ پھر نہ ماتھے پہ شکن اور برا سا منہ بنا کے اور طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ کے پھر کیا کرتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں یار تو جان نہیں چھڑ دے بھی, ملا ہی چھڑ جائے والا. وہاں سے نکلتے پیسے اپنے دیے ہوتے ہیں جیب میں, تو وہ محلہ چھوڑ کے کہیں دور جا کے گھر بنا لیتے ہیں کہ جی نہ آمنا سامنا ہوگا اور نہ ہمیں ان سے واسطہ پڑے گا اور نہ اس طرح کے معاملات ہمیں ہوں گے. کتنی بد نصیبی ہے انسان. اور حقیقت ہے یہ, جس انسان کو اللہ تعالیٰ زیادہ وسائل اور مال دے اور وہ لوگوں سے بخیلی کرنا شروع کر دے, وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے. لیکن جس کو رزق میں کشادگی کے ساتھ ساتھ برادری پر, رشتہ داروں پر, انسانوں پر خرچ کرنے کی توفیق زیادہ ملتی ہے, وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. اللہ نے اس پر سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. اے اللہ تو ہمیں بھی سعادت مند بنا دے, ہمیں بدبختوں میں شامل نہ فرما, ہمیں نالائق لوگوں میں اور عاقبت نا اندیش لوگوں میں شامل نہ فرما. تو جو چاہتا ہے کہ رزق کشادہ رہے اور زندگی برکتوں سے بھری رہے, اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ دعائیں کروانی چاہیے, جائز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے, آپ کی احادیث میں بھی اس طرح ہے, لوگوں سے دعائیں کروانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ انسان کام ایسے کرے کہ دعائیں نکلتی رہیں لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں گے اس کے مطالبے اور ہاتھ پھیلائے بغیر, اس کا تو رواں آپ کے لیے دعا کرے گا. اس کی زبان نہ بھی حرکت میں آئے دعا کریے, اس کے خون کے قطرات اور خون کی جو ایک جسم کے اندر حرکت ہے وہ آپ کے لیے دعا بن جائے گی. اس کے چہرے کی مسکراہٹ کھانا دیکھ کے اور خوشی کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو وہ آپ کے لیے دعا بن جائیں گے. آج ہم دعائیں کرواتے ہیں لیکن دعائیں لینے والے کام بہت کم کرتے ہیں. تو حضرات کوشش کریں دعائیں لینے والے کام کریں, کہنا نہ پڑے کہ دعا کرو. اور ویسے کسی کو کھانا کھلا کے یہ کہنا بھی نہیں چاہیے, ادب کے خلاف ہے. اخلاص کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھلائیں اور یہ مت کہیں کہ جی میرے حق سے دعا کرنا جی. وہ تو آپ نے صلے کا مطالبہ کر دیا نا, کھانا کھلا کے آپ نے صلے کا مطالبہ کر دیا, تو صلہ نہیں دے دیا ختم, نیکی کر دریا میں ڈال. اور یہ تعلق یہ سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کرنا چاہیے, ملتے رہنا چاہیے, ان پر نچھاور ہوتے رہنا چاہیے, ان پر چھاؤں بن کے رہیں. ان کے لیے درخت کی مثال ہے نا کہ درخت کیا کرتے ہیں, خود دھوپ جھیلتے ہیں اور آگے سایہ فراہم کرتے ہیں. اس طرح کے تعلق رشتہ داروں سے کریں, خود مصیبتیں جھیل لیں اور رشتہ داروں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈا سایہ فراہم کریں. جتنے وسائل اللہ نے دیے ہوئے ہیں, کم ہیں یا زیادہ ہیں, اس میں ممکن حد تک اپنے رشتہ داروں, اور دیکھیں جب میں اور آپ کتنے ہم لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, ہم میں سے ہر شخص کا ایک بڑا خاندان ہے, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان کی اولادیں ہیں, ماں باپ کے ذریعے چچا ہیں, تایا ہیں, پھوپھیاں ہیں, ماموں ہیں, خالائیں ہیں,
ان کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ ممکن حد تک ان کی خبر گیری تعلقات رکھیں گے اور صلہ رحمی والا ایک معاملہ کریں گے تو سارے معاشرے میں خوشیاں اور امن پھیلنے جائے گا. اور لیکن آج کیا ہے, رشتہ داریاں پامال ہو رہی ہیں. رشتہ داری کا درخت وہ بالکل اپنی موت آپ مر رہا ہے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے, اس کو پانی نہ دینے کی وجہ سے. تو آئیے ہم عزم کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے اندر اس سلسلے میں نفس نے اور شیطان نے غفلت پیدا کر رکھی ہے, یا اللہ ہماری یہ غفلت دور فرما دے. ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو آپ کو پسند ہے, اور ہمیں اس سوچ اور رویے سے محفوظ فرما یا اللہ جو ہمیں جاہلوں میں, فاسقوں میں اور فسادیوں میں شامل کر دے. ہاں, قرآن میں سورہ بقرہ میں وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں اللہ نے انہیں فاسق اور فسادی کہا ہے. وہ فاسق لوگ ہیں اور فسادی لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں فسق سے, فساد سے محفوظ فرمائے, ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ نے قرآن میں صلہ رحمی کی وجہ سے عقل مند اور دانا قرار دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.